11 جولائی 2016 کو شیخ عبدالحادی عمری مدنی حفظہ اللہ نے جو میٹنگ ارینج کی ان کے گھر پر سعید آباد میں، سابقہ صوبائی جمعیت اور شہری جمعیت اور موجودہ صوبائی جمعیت اور شہری جمعیت کو بلائے اور ایک صلح کے لیے بلائے تھے، اور شیخ بار بار یہ دہرا رہے تھے صلح خیر، صلح میں خیر ہے۔ تو ہمارے طرف سے نہ عہدے کی لالچ ہے اور نہ ہی پیسے کی لالچ، لہذا ہم صلح ہی چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے ایک دن قبل میں نے شیخ کو سنا دیا تھا، ایک دن پہلے بھی میٹنگ شیخ جو ہے مل کر کیا ہے کل کی فائنل میٹنگ ان کو سامنے رکھ کر بات کرنا ہے، تو پہلے میں ان سے ملا، اب آپ لوگوں سے مل کے کیا ہے تفصیل میں جان لوں۔ تو شیخ نے ہم سے ایک دن پہلے ملے تھے 16 جولائی 2016 کو، تو اس دن میں نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 2998 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک ایمان والا ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسے جاتا۔ میں ڈسے گیا ہوں سابقہ جمعیت کے ذمہ داروں سے اور ان کے نمائندوں سے، ذاتی مسئلے میں نہیں، اللہ کے دین کے مسئلے میں، مساجد کے کام میں جو پیسوں کا کرپشن کیا جا رہا تھا اور کچھ منہج سے ٹکرانے والے بھی کچھ باتیں تھیں، اس کے لیے میں نے آواز اٹھایا تھا اور مجھے تکلیف ملی تو میں ڈسے گیا ان لوگوں سے۔ تو میں یہ حدیث سامنے رکھ رہا ہوں لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، نہیں ڈسے جاتا ایک ایمان والا ایک بل سے 2 مرتبہ۔ میں ان سے ڈسا گیا ہوں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو ہے لوگ غداری کیے ہیں، لہذا میں اب ان سے کسی قسم کی مفاہمت نہیں کر سکتا۔ نہیں، کسی نے وہاں پر اس وقت کہا کہ جو ہے ان کے 40% لوگ اور آپ کے 60% لوگ ایسا مل کے ایک جمعیت بنا لیں گے۔ میں نے کہا میرا استعفیٰ تیار ہے، مجھے نہیں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ ایک ڈیاس پر، وہ کسی مسجد میں مل رہے ہیں مصافحہ کروں گا، سلام علیکم کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جماعت اہل حدیث کے افراد ہیں، ہو سکتا ہے نام نہاد اہل حدیث ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں ان کو اب ذمہ دار کی حیثیت میں نہیں دیکھ سکتا، اور ان کے ساتھ اگر مجھے بھی بٹھایا جا رہا ہے جمعیت کے ذمہ دار بن کر تو میں نہیں ہو سکتا، یہ بات میں نے واضح کر دیا۔ تو جب ہم یہ بات پہلے ہی دن کر چکے تو کیا دوسرے دن ہم ایسی جو ہے ان سے مل لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہاں پر بات تھی جمعیت کی، جماعت کے عوام میں یہ تکلیف پائی جا رہی ہے اور لوگ خود بول رہے ہیں کہ دونوں جمعیتوں کے درمیان میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ عوام جہاں کہیں بھی جا کر منہج سلف صالحین کی تبلیغ کے لیے بات کر رہے ہیں دیگر فرقے والے مسلمانوں سے، تو وہاں پر باتیں سننی مل رہی ہے کہ پہلے جاؤ اپنوں کو سمجھاؤ بول کر۔ تو لہٰذا ہم جماعت کو تکلیف ہو رہی ہے، جمعیتوں کے درمیان میں کچھ ہے کیا مسئلہ، مسئلے کا حل؟ میں نے کہا وہ تمام کے تمام ہٹنا ہم ہٹیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے تیسری جمعیت بنے اور پورے ڈاکیومنٹس رجسٹرڈ ان کے ہاتھ میں دی جائے گی اور انشاءاللہ واضح ہو جائے گا اور تمام جماعت ایک ہو کر، جمعیت ایک ہو کر جو ہے کام کریں گے۔ یہ میں نے کہا تھا اور اسی پر قائم ہوں۔ بولنا یہ ہے کہ وہاں پر جمعیت کے تو مدعے پر بات نہیں کی، نظر انداز کر دیے میری اس بات کو۔ جب بات شروع ہوئی 1 گھنٹہ 58 منٹ کا آڈیو موجود ہے میرے فون میں، میں سنا سکتا ہوں، جس کو سننا ہے یہاں بیٹھے اور سنے۔ ہمارے شالی بنڈے کے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کے مرکز پر آئے، بیٹھے، میں سناؤں گا 1 گھنٹہ 58 منٹ کا آڈیو ان کو جو سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا میٹنگ میں۔ جھوٹ بولتے مت پھرو کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، گلے مل لیے اور جو ہے مانڈولی کر لیے یا پھر صلح ہو گئے یا احتشام گھٹنوں کے بل ٹیک دیا باتوں کو اپنے ان کے سامنے رکھ دیا کہ ہاں میں دے دیتا ہوں جمعیت کے انڈر میں مسجد کو، ایسا کچھ بھی بات نہیں ہوئی۔ کیا ہوئی وہ سننے کے لیے آڈیو ہے موجود۔ وہاں پر صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر جو جامع مسجد بن رہی 667 گز پر جو چارمینار حلقے میں، تو وہ مسجد ہی اکیلے نے، وہ مسجد کے ذمہ داروں نے توسیہ لیے کیا؟ ہرگز نہیں۔ عبد الوحید جانی صاحب جو جامعہ دارالفرقان کے صدر ہے، سعید آباد میں جو مدرسہ ہے، وہ مدرسہ بھی تو جماعت اہل حدیث کا بول کر، جمعیت کا بول کر ہی وہاں پر چندہ لیا جا رہا ہے نا۔ تو بغیر توسیع کے مدرسے اور مساجدیں کو چندہ نہیں آ رہا ہے۔ تو تمام مساجدیں اور تمام مدارس جو حیدرآباد میں ہیں، صوبے تلنگانہ میں ہیں، جو توسیع لے کر چندے مانگے جا رہے ہیں ان کے تعمیری کام کے لیے یا اور آگے بڑھانے کے لیے وغیرہ،
تو تمام کے تمام مدرسے اور مسجدیں جمعیت کے اندر میں کرو. کیوں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر بننے والی جامع مسجد کو ہی یہ لوگ جو ہے مانگ رہے ہیں؟ اور یہ اس میٹنگ میں اللہ کے اس بندے نے سید احتشام الدین بھائی جو ہے، جو صدر ہے جامع مسجد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے کہا کہ صرف پارشیلٹی کیوں کی جا رہی ہے جامع مسجد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے؟ صرف ان کے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ کیوں یہی مسجد دینا؟ ان کا مدرسہ ہے بول کر ابو عبد الوحید جانی کی طرف اشارہ کیا. ریکارڈنگ موجود ہے 1 گھنٹہ 58 منٹ کی، جو سننا چاہے میرے فون میں سن سکتا. بولے اور مسجدیں اور مدرسے وہ تمام کو جمعیت کے اندر میں لو. اللہ کے بندو، جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل حدیث فاؤنڈیشن، وہ جو زمین ہے 667 گز، وہ کس کی پراپرٹی ہے؟ سید احتشام الدین کی یا ان کے والد کی نہیں، یا اس کمیٹی کی نہیں ہے، مینیجنگ کمیٹی میں جو ان کے ساتھ ہے ان کی نہیں ہے. کس کے نام پر ہے وہ رجسٹری اس زمین کی؟ اللہ رب العالمین کے اہل حدیث بندوں کے نام پر ہے. وہ اہل حدیث مائنورٹی کی پراپرٹی ہے. وہ ایسی رجسٹری کی گئی ہے، وہ 6,45,000 روپے کی رجسٹری، دیکھ سکتے ہیں وہ پیپرز. اب چینجز کی جو بات ہوئی ہے اس میٹنگ میں، تو رجسٹری کے پیپرز کی چینجز کی بات نہیں ہوئی. زمین کے سوسائٹی جو بنائی گئی ہے اس مسجد کو رن کرنے کے لیے، اس مسجد کے تمام کام کو سر انجام دینے کے لیے جو مینیجنگ کمیٹی ہے، جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے پیپرز میں چینجز کے لیے بائیلاز کے پیج نمبر 2 کے پوائنٹ I میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. وہ جو وکیل ان کو سمجھا رہا ہے، شاید اس کو وکالت نہیں آتی، اللہ اس کو علم دے آمین، اور تقوی بھی دے آمین. جہالت میں خود ہے اور جہالت سکھا رہا ہے بیچارہ، تو یا اور کوئی بھی سکھا رہا ہوگا وکیل کے علاوہ، تو ان لوگوں کو جمعیت اہل حدیث ہند، صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے تعاون سے کام چلے گا. ان کے سرپرستی میں ہی اس مسجد میں دین اسلام کا کام چلے گا، یہ لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود جو ہے نہیں، اس کے اندر آگے جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں کہ اور دیگر سوسائٹیز جو اہل حدیث لوگ اپنے اپنے سوسائٹیز بنائے ہوئے ہیں دین کے تبلیغ کے لیے، ان کو بھی جو ہے اس مسجد کے اندر موقع دیا جائے گا دین کے کام کا، ایسے بھی لکھا ہوا ہے. تو نہیں، ان کو ان کو نہیں، صرف جمعیت کو رہنا بول کر وہ پوائنٹ چینج کرو بولے. بولو بھائی ٹھیک ہے. دوسری بات، پیج نمبر 3 پوائنٹ نمبر 15، وائنڈنگ اپ دا سوسائٹی جو ہے، یعنی جب وہ مینیجنگ کمیٹی یا سوسائٹی آف دا مسجد جو مسجد کے تمام کام رن کرے گی، ان کمیٹی کے افراد میں اگر کوئی جو ہے مسائل آ جاتے ہیں، انبن ہوتی ہے اور نہیں جم رہی ہو، تو جب سوسائٹی کو وائنڈ اپ کرنا ہو تو اس وقت سوسائٹی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہاں پر وہ کس کے ہاتھ میں چلے جائیں گے سنبھالنے کی ذمہ داری اس مسجد کو؟ وہ جمعیت کے لیے دے دیں گے انشاءاللہ کہ جمعیت ذمہ داری سنبھالے. لیکن مسجد کی زمین جمعیت کے نام پہ نہیں ہوگی. یہ بات واضح طور پر ہے یہاں پر، اور وہ آڈیو ریکارڈ میں موجود ہے. کس کو دیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں جو ہے جمعیت سنبھال لے گی اگر کل کے دن وائنڈ اپ ہوتا ہے سوسائٹی کا، مینیجنگ کمیٹی کا وغیرہ، اسی مفہوم میں بات ہے، تو سنبھالے گی جمعیت. تو فوراً میں نے بیچ میں اٹھ کے کہا کہ وہ جمعیت کی قانونی حیثیت ہو تو ہاں، قانونی حیثیت والی جمعیت ہی مسجد کو سنبھالے گی انشاءاللہ، مسجد کا کام رن کرے گی. اگر وہ سوسائٹی کے اندر کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے تو کیا غلط ہے اس میں؟ احتشام کا کمٹمنٹ غلط ہوا. تیسرا، ڈاکیومنٹ نمبر 2 کے پیراگراف 7 میں بھی کچھ ترمیم کرنے کو کہا شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ نے. ٹھیک ہے بولے، جہاں پر کچھ چینجز کرنا ہے کر دیں گے، لیکن وہ جمعیت کے حق میں نہیں ہے. وہ اسی طریقے سے کہ جو کمیٹی ہے، مینیجنگ کمیٹی، سوسائٹی جو ہے، ان میں صدر، نائب صدر، جنرل سیکریٹری وغیرہ جو ہے ان کا ٹینیور ہوگا 10 سال کا، اور جو ایگزیکٹو ممبر رکن ہوں گے اس کمیٹی کے ان کا 3 سال کا ہوگا. تو عبدالہادی صاحب نے کہا کہ سب کا ایک ہی ہونا چاہیے، 5 سال کا کر دو. ٹھیک ہے، صدر کا بھی، رکن عاملہ بھی اگر مسجد کا ہو تو سب کا 5 سال کر دیں گے بولے. تو کہنا یہ ہے کہ آپ دیکھیے مسجد بنے تک ہی 5 سال گزر جائیں گے، تو اس مسجد کو جو رن کرنے والے، جو فارمر باڈی آف دا مسجد ہے، ان لوگوں کو علاقے کے بارے میں سب کچھ معلوم رہتا، کیونکہ تکلیفیں جو کچھ بھی آئے ہیں ان کو معلوم ہے. تو اگلے 5 سال تک اگر وہی لوگ مسجد کے اندر کام کو مستحکم کر دیں گے ہماری جماعت کا،
کیونکہ ان کو معلوم ہے کہاں پر نیگیٹو لوپس ہے وغیرہ، وہ اچھے سے جانتے ہیں، تو اس لیے 10 سال رکھی گئی تھی. لیکن عبدالہادی صاحب نے کہا 5 سال. تو ٹھیک ہے، اس بندے نے کہا کمٹمنٹ میں 5 سال. اوکے، تو یہ 3 کمٹمنٹ اس دن دیے. تو کیا مسجد چلے گئی جمعیت کے اندر میں؟ اور تمہاری خود قانونی حیثیت نہیں ہے، تم کہاں سے لیتے مسجد کو؟ تو رجسٹری کے جو پیپرز ہیں اس میں ترمیمات کی بات نہیں ہے، صرف سوسائٹی کے پیپرز میں 3 ترمیمات کی بات ہے، اور وہ بندے نے قبول کیا اور 1 گھنٹہ 58 منٹ کے آڈیو میں موجود ہے. بات اصل تھی جمعیت کی یا پھر جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر جو جامع مسجد بن رہی اس کی بات تھی؟ بولیے، جمعیت کی بات تھی. مسائل لوگوں کو جمعیت کے، یہ 2 جمعیتیں ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں نا، ابو بکر مسجد کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں کچھ مسائل ہیں نہیں نا. تو جمعیت کی مین مدے کی بات تھی، نظر انداز کر دیے. جتنے تھے بڑے لوگ ہمارے سب نظر انداز کرے. شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ بھی، میں نے جو کہا سٹارٹ میں کہ شیخ آپ نے قیادت کی بات کہا، تو میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام کے تمام کو معزول کر دیا جائے. معزول یعنی کمانڈر تھے کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کیا نہیں کیا؟ کیے. تو میں نے کہا کہ آپ جو بات بول رہے ہیں وہ کل کی بات ہے، آج یاد کر لیا جائے عمر رضی اللہ عنہ کو اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، اور اس پر عمل کر لیا جائے. میں نے کہا ریکارڈنگ موجود ہے اور جو وہاں سے تھے لوگ وہ بھی گواہ ہے الحمدللہ، کہ تمام حلقوں کو معزول کر دیا جائے، نئے حلقے تمام بنے، تمام نئے حلقے بنے. اس کے بعد جو تیسری جمعیت بنے گی وہ حلقے والے چنیں گے انشاءاللہ جو شورا کے ہوں گے. ہم یہ بات بولیں، لیکن جمعیت کی بات کو نظر انداز کر دیے. بس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر جو جامع مسجد بن رہی اسی کو مین مدعا رکھے. کیونکہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ہم تمام بیٹھے ہوئے ہیں، احتشام بھائی اور اسحاق بھائی دونوں بھی آنے میں تھے، اور انتظار یہ دونوں کا ہی کرتے ہیں. عبدالہادی صاحب یہ دونوں بھائی لوگ آنے کے بعد ہی جو ہے بات کو شروع کیے، میٹنگ کو شروع کیا. تو شیخ پہلے سے کیا مدعا لے کر بیٹھے تھے سمجھ میں آ رہا؟ جامع مسجد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بیٹھے تھے. جمعیت کا مسئلے کا حل کچھ تھا ہی نہیں اس میٹنگ میں. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جمعیت سابقہ اور جمعیت موجودہ دونوں مل گئے، فوٹوز آ گئے، وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، جانتے ہیں، خطبات سنے ہیں، درست سنے ہیں. میں اگر میرے مسلمان بھائی سے عبدالہادی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے گلے ملو، سلام علیکم اور مصافحہ، السلام علیکم کہہ دیا اور مصافحہ کر لیا، کافی تھا. عبدالہادی صاحب نے کہا کہ گلے ملو، ہم گلے مل لیے. تو اس کا مطلب کیا کہ جو ہے ہم مل لیے، جمعیت ایک ہو گئی؟ نہیں ہوئی. جمعیت ایک ہی ہے حیدرآباد کی جو رجسٹرڈ ہے، کیونکہ اس ہندوستان میں جو قانون چل رہا وہ اللہ کی شریعت کا نہیں چل رہا، یہاں پر امبیڈکر کا قانون چل رہا ہے. لہذا اس قانون کے تحت جو قانونی حیثیت والی جمعیت ہے، جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، یہ ایک ہی ہے، ہم ان کو جمعیت نہیں مانیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، اس میٹنگ میں جب عبدالرحیم مکی صاحب بڑھ چڑھ کر بولنے لگے، جب احتشام بھائی نے کہا کہ مجھے اب توصیوں کی ضرورت نہیں ان کے، کیونکہ کریڈٹ حاصل کرنا چاہ رہے، توصیہ دیے توصیہ دیے توصیہ دیے، تسبیح پڑھ رہے توصیہ دیے بول کر، تو انہوں نے کہا میں جو مجھے کسی کے توصیے کی ضرورت نہیں ہے بولے. تو ہوا یہ کہ مرکز سے لائے، انگریزی میں بھی بنائے توصیہ، بلکہ عبدالرحیم مکی صاحب بولے. تب میں نے فوراً کہا کہ شیخ عبدالہادی صاحب میں ان کو جمعیت نہیں مانتا ہوں، آپ مجھے کیا مانتے ہیں؟ تو عبدالہادی صاحب بولے کہ میں ان کو بھی جمعیت مانتا ہوں اور آپ کو بھی جمعیت مانتا ہوں. میں نے کہا کہ ایک جماعت کی 2 جمعیت کیسے ہو سکتی ہے شیخ؟ تو شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ نے کہا کہ ہو سکتی ہے. میں نے کہا شیخ علمی نقطے کی بات کیجئے. تو شیخ نے کہا کہ بازو روم میں بیٹھیں گے، 2 گھنٹے بات کریں گے علمی نقطے کی کہ ایک جماعت کی 2 جمعیت کیسے ہو سکتی ہے. میرے پاس جو علم ہے تھوڑا سا، یعنی ابھی 2008 سے اہل حدیث اور 2008 سے منہج اہل حدیث کی تعلیمات سیکھ رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ آف قرآن حدیث، لیکن مجھے تو معلوم ہے کہ اگر 2 جمعیتیں ہوں گی تو فساد ہوگا ضرور. ایک ہی جمعیت ہونا چاہیے، ایک جماعت کی سپریم باڈی ایک ہی ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا اس میٹنگ کے بعد ہمارے ساتھیوں کو کہ یہاں پر کچھ مسئلہ حل نہیں ہے، ہمارے بینر کو وہ استعمال نہیں کرنا، ہمارے ٹریڈ مارک کیے ہوئے اس لوگوں کو وہ لوگ نہیں استعمال کرنا، یہ ہم نے رجسٹر کرا لیے ہیں، اس کو قانونی حیثیت دے لی ہے. اور کیا ضروری ہے شرعی طور پر کچھ ایسا ہے کیا کہیں؟ واللہ نہیں ہے. شرعی طور پر رجسٹریشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے قانون کے مطابق رجسٹریشن کی ضرورت ہے، اس وجہ سے رجسٹر کرنے کا مسئلہ ہے اور اجتہادی مسئلہ ہے جمعیت بنانا، اس لیے کرے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی جمعیت ہے جماعت اہل حدیث کی،
اور انشاءاللہ ایک ہی جمعیت صوبائی اور ایک ہی جمعیت شہری رہے گی. ہم ان کو جمعیت نہیں مانتے, ان کو سابقہ کہتے ہیں ہم لوگ. اور وہ لوگ ہمارا صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا لوگو اور نام اور جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کا نام اور لوگو نہیں استعمال کرنا ان کے جلسوں کے لیے, ان کے بورڈ, ان کے اگر ان کے پاس کوئی آفیسز ہے تو اس کے لیے یا لیٹر ہیڈ کے لیے نہیں استعمال کرنا. ہم ہی جمعیت ہے, اس کو استعمال کرنے کا حق صرف ہمارے پاس قانونی طور پر اس ہندوستان میں ہمارے پاس. بس سمجھ میں آ رہا لوگوں؟ تو جمعیت ایک ہی ہے, جماعت ایک ہی ہے, اور جماعت کے دو جمعیتیں نہیں ہو سکتی. ہم ان کو جمعیت نہیں مانتے. یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ باتیں پھیلا رہے ہیں احتشام الدین بھائی کے خلاف میں یا جمعیت کے خلاف میں, وہ سب جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. کوئی مصالحت نہیں ہوئی ہے, وہ جمعیت سے ہم نہیں ملے ہیں, یہ سمجھ لیجئے. اور میں کہوں گا کہ جو میری یہ باتیں ہیں یہ کافی ہے. یہ باتیں آپ تمام عوام تک پہنچا دیجئے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو تقویٰ دے, منافقت سے ہم بچے رہے ہماری موت